السلام علیکم ناظرین، تین ایشوز پہ بات کریں گے۔ عمران خان کو اسٹے آرڈر کا کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا چیز سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا، اسٹے آرڈر دیا ہے سیفر کیس کے اوپر، اور بلوچستان میں نواز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے اور تھوڑی سی بشرا بی بی کے حوالے سے بات کریں گے۔ شروع ہم اسی سے کرتے ہیں۔ ناظرین، سیفر کیس کا جو فیصلہ تھا، سنگل رکنی جو بینچ تھا، خود چیف جسٹس صاحب فاروق صاحب اس میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے، سیفر کیس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ جبکہ آج دو رکنی بینچ نے، وہ سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، بعد میں اس نے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے دو چیزیں رکھی تھی کہ ایک جو جج ہے وہ رکھا گیا ہے، جس طریقے سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں طریقہ کار، دوسرا اوپن ٹرائل کیا جائے، جیل کے اندر ٹرائل نہ کیا جائے۔ یہ دو انہوں نے استدعا کی تھی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ رکھا ہے کہ اوپن مطلب اس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا ہے۔ انہوں نے تفصیلات منگوائی ہیں، انہوں نے کویشچن اٹھائے ہیں کہ جب اوپن کیس کا کہا گیا، اوپن ٹرائل کرنے کا کہا گیا، تو اس میں صرف 4-5 خاندان کے بندے جا کے یہ جانے سے یا ان کے جانے سے صرف یہ کیس اوپن ٹرائل میں شامل نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے انہوں نے اسٹے آرڈر بھی دیا۔ پھر انہوں نے اندرا گاندھی کی مثال بھی دی، اور اندرا گاندھی کا تہاڑ جیل کے اندر جو ٹرائل چلا تھا اس کی مثال بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت بھی میڈیا کو اندر آنے کی ایکسیس تھی، اور میڈیا کے ساتھ ساتھ باقی بھی تھی، تو یہ اشارہ تھا ایک قسم کا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں۔ 16 نومبر کو اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر اور جو بھی اس کا ایف آئی اے کا جو بندہ ہے وہ لے کے جائیں گے تفصیلات، اور ابھی تک جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنی گواہیاں ہوئی ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی، ان کے اسٹیٹس کیا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کابینہ نے، جو ایک نگران کابینہ ہے جس کا مینڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، وہ خواہ وہ جج کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہو، جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، خواہ وہ جیل کے اندر ٹرائل کو مطلب کرنا ہو کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کی اجازت دینی ہو، اپروول دینی ہو، منظوری دینی ہو، تو اس پہ تو یہ کام کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے آج ہی فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ٹرائل صحیح ہو رہا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ چیزیں اڑا دی گئی۔ تو نگران حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے جج کی تعیناتی کروائی وہاں پہ، جو کہ انسداد دہشت گردی کی اس سے لایا گیا ہے، اور جو مجسٹریٹ کا کام ہوتا ہے یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو اپوائنٹ کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی کی، اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کویشچن اٹھائے۔ انہوں نے کہا جی بے شک چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کی گئی ہوگی، لیکن جو معاملہ ہے وہ ایگزیکٹو کا ہے۔ اب وہ مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جنہوں نے جیل کو ٹرائل کو جائز قرار دیا تھا، انہی سے مشاورت کی گئی، تو ظاہر ہے انہوں نے تو کہا ہوگا کہ آپ جو مرضی کر لیں۔ انہوں نے تو پھر اپنی جو ایک پاور تھی اس کو تو استعمال نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کویشچن اٹھاتی ہیں۔ اب وہ جو جیل کے اندر جو جج کے حوالے سے ہے، اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ابھی تک جتنی گواہیاں دی گئی اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، ابھی تک جتنا ٹرائل ہوا ہے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کابینہ کی جو کنڈکٹ ہے، انہوں نے جو اپروول دی ہے، منظوری دی ہے، اس سے پہلے اس کی منظوری کیوں نہیں دی گئی تھی؟ ابھی تک جو منظوری سے پہلے سماعت ہوئی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو یہ سارا کچھ 16 نومبر کو پتہ چلے گا، اور دیکھیں گے کہ جج جو ہے جسٹس صاحب، دو رکنی بینچ جو ہے وہ اس سے کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، کل تک نون لیگ کہتی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہے، جب عمر عطا بندیال صاحب تھے، تو اب اس ڈیوائیڈ کا کیا کریں کہ جس میں جسٹس بابر ستار صاحب پہلے علیحدہ ہو گئے تھے ایک بینچ سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاریاں 1 بائی 1 کر کے نہ ڈالیں، کیونکہ یہاں پہ جب نظر آتا ہے کہ توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو رہی ہے سزا، تو دوسری میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ پھر نظر آتا ہے کہ سائفر والے میں معاملہ الٹا پڑنے لگا ہے، پھر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر بیچ میں سزا وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا انہوں نے روکا تھا بابر ستار صاحب نے، انہوں نے کہا تھا گرفتاری ڈالنی ہے تو ساری گرفتاریاں ایک ساتھ ڈالی جائیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے مقصد کچھ اور ہے، آبجیکٹو کچھ اور ہے، جو یا ٹارگٹ یا کرنا یا کس طرح کرنا، جو جس طریقے سے ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ سوالات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے، اور زیادہ ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ میاں اپنا جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، باقی سارے ججز مور اور لیس ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں زیادہ۔ جو مطلب بابر ستار صاحب کو دیکھ لیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو دیکھ لیں، اس فیصلے کو لے کے ان کو دیکھ لیں، محسن اختر کینی صاحب کی بھی ریمارکس وغیرہ آتے رہتے ہیں اس کے اوپر بھی۔ لیکن معاملہ جو ہے اب دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 دن نون لیگ یا جو دوسری سائڈ جو تنقید کر رہی ہے، ایک طرف پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کی خوشیاں کتنی جائز ہیں، دوسری طرف نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو فائدہ جناب یہ ضرور ہے کہ 2 دن کے لیے اسٹے نہیں رکا، بلکہ یہ 2 دن کے بعد جب تفصیلات لائی جائیں گی، ان تفصیلات سے یہ 2 رکنی بینچ کتنا مطمئن ہوتا ہے، ٹرائل کو کس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا ہے، گواہیاں کس طرح ڈالی گئی ہیں، ان گواہیوں کی کتنی جائز ہیں، اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. اور اوپن کیس کا تو اٹھ ہی رہا ہے، کیونکہ اوپن کیس جب جائے گا، آپ کو یاد ہوگا جو توشہ خانہ کا کیس اوپن چلا تھا تو سارے میڈیا والے وہاں پہ تھے، ساروں نے رات کو آگے سوالات اٹھائے تھے، جج کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات اٹھائے تھے. جب جج نے کہا تھا کہ ابھی آپ آدھے گھنٹے کے اندر پہنچے، انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کی جو ڈیٹیل ہے ان کے افسر سارے کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں کراچی نہیں، آج ہی فیصلہ. تو وہ اوپن ٹرائل کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو انصاف یا تو ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو بالکل وہ سارا کچھ سامنے آ گیا تھا. اب میں آتا ہوں دوسری سائڈ پہ. ایک بشرا بی بی کے حوالے سے لے کے خبر چلائی گئی یا تجزیے کیے گئے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنا نہیں چاہتی، تو اور وہ مل نہیں رہی 3 ہفتے سے. تو آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد کورٹ عدالت جانے کے بعد وہ گئیں باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے، ذرا کنفرم بھی کر لیں گے. لیکن بہرحال جو ان کی سائڈ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی، ظاہر ہے انہوں نے اپنی سائڈ کلیئر. اب آگے وہ ملی ہیں، عمران خان صاحب ان سے ملے نہیں ملے اس کو بعد میں کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا وہ اوائڈ کر رہی ہیں جانے سے. آج وہ خود گئی ہیں، اور نہ صرف وہ خود گئی ہیں، کسی نے یہ کہا تھا کہ ان کی بہنوں سے بھی وہ نہیں ملی اور یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، تو وہ باقاعدہ طور پر ان کی بہنوں کی گاڑی میں بیٹھ کے گئی ہیں. تو یہ جو تھا یہ بھی ایک تاثر جو تھا اس کے حوالے سے تھا. باقی جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر سوالات ہیں، کچھ سوالات بڑے ریلیونٹ ہیں، کچھ سوالات ارریلیونٹ ہیں. تو ارریلیونٹ سوالات دیکھ کے مجھے مریم نواز کی وہ بات یاد آ گئی کہ نیب والے مجھ سے پوچھتے تھے آج کل اب کتاب کیا پڑھ رہی ہیں، آپ کیا ہے فلانا ہے جو بھی ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں وہ چل رہی ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے سب کی زبان کنگ ہو جاتی ہے. جس بندے نے فائدہ پہنچایا، جس نے دیا، وہ کہتے ہیں رشوت لینے والا دینے والا دونوں وہ. تو اس میں ایک بندے کو تو آیا جائے، دوسرے کو صرف پراپرٹی ٹائکون کہہ دیا جائے، بس سمپل. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا کہ پراپرٹی ٹائکون نے یہ کر دیا، پراپرٹی ٹائکون نے وہ کر دیا. تو یہ سارا کچھ ہے. اور جو جج بشیر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ریمانڈ کے حوالے سے انکار کر دیا، مسترد کر دیا ہے. ویسے تو کل سے ہی کہا جا رہا تھا کہ جج بشیر صاحب دے دیں گے، حالانکہ خود ملزم کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر ریمانڈ پہ دیا جاتا ہے. لیکن جس حساب سے آج کل انہونیاں ہو رہی تھی اس سے یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ دے دیں گے. لیکن آج صبح کا اسٹے آرڈر کا فیصلہ شاید جج بشیر صاحب کے اس فیصلے کو متاثر کر گیا ہے، یا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ ایک اور غیر قانونی کام کہیں ہو گیا تو اس کے اوپر مجھے کہیں پوچھ پرتیت میرے سے نہ شروع ہو جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کیا ہے. اب جو نواز شریف صاحب بڑے فخر کے ساتھ گئے ہوئے ہیں بلوچستان، بلاول بھٹو صاحب نے آج پھر تیر چلائے ہیں ان کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ اکا دکا سیٹوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، وہاں میں نہیں جانا چاہ رہے، اور وہ انہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے اکا دکا سیٹوں کے پیچھے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. بڑا بلوچستان کے اندر انہوں نے خدمتیں کی ہوئی ہیں بقول ان کے. لیکن وہاں پہ جو آج ان کو ریسیپشن ملی ہے وہ 4-6 بندے کھڑے ہوئے تھے جھنڈے لے کے. ان ریسیپشن سے زیادہ وہ ان سیاستدانوں کو ملیں گے. وہ سیاستدانوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے جو ورکر آئے ہوئے تھے. میں دوسرے ریسیو کرنے والوں کی نہیں کرتا، یا جو پارٹی کے کارکن وغیرہ آئے ہوئے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. اور جو ان سے ایز اے سیاستدان ملیں گے، جو دوسرے کسی کے کہنے پہ ملیں گے، اپنی مرضی سے ملیں گے، جو بھی ملیں گے ان کی تعداد جو ہے وہ ذرا زیادہ بڑی ہے. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.